ایسی ایسی بھوڑی بھوڑی باتیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب پڑھے ہوئے. ابھی ایک مفتی صاحب پگلا گئے ہیں، ان کا نام مفتی شہریار ہے، اس کو ڈالیے گا. ہاں اس کو ڈالیے گا. میں ان کو بتاؤں گا کہ کتنی کتابیں میں نے اس موضوع پہ پڑھی ہیں. ایسا عجیب پاگل پن چڑھ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کی نشو و نما ایسا لگتا ہے جیسے غرور، تکبر اور ایٹیٹیوڈ کے درمیان ہوئی ہے. 90% کہانی کربلا کی کیسے گڑی ہوئی ہے. اگر آپ ان مورخین کی بات نہیں مانتے ہیں تو اپنے ذہن کے حساب سے شریعت کو چلانا چاہتے ہیں. تم جو کہو گے وہ شریعت ہے یا مصطفیٰ جان رحمت نے جو کہا تھا وہ شریعت ہے. 90% کہانی میں کہتا ہوں التاریخ الکامل. امام جلال الدین سیوطی، غور سے سنیے گا میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی ایک ایسے مجدد ہیں، ایسے محدث ہیں، ایسے مفکر ہیں اور ایسے مقرر ہیں. سب سے زیادہ کتاب لکھنے والا دنیائے کائنات پر کوئی ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. ویسے اب تمام لالچ حرص نہ سنانے کی رہی نہ سننے کی رہی. وقت پر کافی ہے گنگا ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا کھیت تو پھر برسا بھی اب کس کام کا. یہ اپنا اپنا نصیبہ اور مقدر ہے، مقسوم ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتا ہے تو کوئی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہے. بہرکاف یہ جان لیجئے نعت ہے واقعی اس کا جو درجہ ہے افضل و اعلیٰ ہے، بلندی و ارتقاء اور عروج والا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حقیقت میں نعت جو ہوتی ہے وہ عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. نعت ہمارے عمل کو نہیں، عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. اور تقریر اس لیے کی جاتی ہے کہ ضلالت و گمراہی، بد امنی، بے ایمانی سے محفوظ بندہ تقریر کے ذریعے رہتا ہے. دراصل کیا ہے، یہ اپنا اپنا مزاج ہے. میں اس چیز کو بالکل نہیں کہتا ہوں. حضرت حسان نے سرکار کے سامنے پڑھی، سرکار نے انہیں انعام بھی عطا فرمایا. اکثر اجلاس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ نعت سنی، سن کے چلے گئے. تقریر سننے والا نہ جانے کہاں سے بھاڑے پہ اٹھا کے لے کے آئیں گے. بہت جگہ ایسا، بہت جگہ. کتنی جگہ تو صرف اہل سنت کو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت کو جتنا جلسوں سے فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ جلسوں سے نقصان ہے. ایسی ایسی بھوڑی بھوڑی باتیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب پڑھے ہوئے. ابھی ایک مفتی صاحب پگلا گئے ہیں، ان کا نام مفتی شہریار ہے، اس کو ڈالیے گا. ہاں اس کو ڈالیے گا. میں ان کو بتاؤں گا کہ کتنی کتابیں میں نے اس موضوع پہ پڑھی ہیں. ایسا عجیب پاگل پن چڑھ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کی نشو و نما ایسا لگتا ہے جیسے غرور، تکبر اور ایٹیٹیوڈ کے درمیان ہوئی ہے. 90% کہانی کربلا کی کیسے گڑی ہوئی ہے. اگر آپ ان مورخین کی بات نہیں مانتے ہیں تو اپنے ذہن کے حساب سے شریعت کو چلانا چاہتے ہیں. تم جو کہو گے وہ شریعت ہے یا مصطفیٰ جان رحمت نے جو کہا تھا وہ شریعت ہے. 90% کہانی میں کہتا ہوں التاریخ الکامل. امام جلال الدین سیوطی، غور سے سنیے گا میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی ایک ایسے مجدد ہیں، ایسے محدث ہیں، ایسے مفکر ہیں اور ایسے مقرر ہیں. سب سے زیادہ کتاب لکھنے والا دنیائے کائنات پر کوئی ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. سبحان اللہ. بتا دوں کیسے. اعلیٰ حضرت نے جغرافیہ لکھا، انکلوزیا لکھا، میتھمیٹکس لکھا. تقریباً اس وقت ہندوستان اور غیر ہندوستان یعنی ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر علم پڑھائے جاتے ہیں تو وہ 56 علم پڑھائے جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو تقریباً 100 کچھ کے آس پاس تھے. ہو سکتا ہے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہو کہ 56 علوم اعلیٰ حضرت کے تھے اور 30-35 پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں.
التاریخ الکامل میں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ پوری روئے کائنات پر سب سے زیادہ کتاب لکھنے والا کوئی اور نہیں بریلی کی چٹائی پر، جس کو امام محمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب میں مضبوطی کی جو بات کرنے لگا ہوں، 90% تم اپنے ذہن سے کہو گے کہ سیدہ صغرا کا خط گیا تھا نہیں گیا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لکھنے والے نے لکھ دیا، تم کیا کربلا میں موجود تھے کہ خط نہیں آیا تھا؟ امام حسین عجیب کہانی بنا دی۔ وہ مفتی شہریار صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، کچھ دن پہلے پگلائے تو انہوں نے اماموں کے تعلق سے بھونڈی بھونڈی باتیں کر دی۔ میں کہتا ہوں کبھی امامت کرو، 1 مہینہ اوقات یاد آ جائے گی۔ ہاں، مقتدی کو راضی رکھنا، شاید رات ہی میں کسی نے مجھ سے کہا تھا، مولانا جنید صاحب نے کہا تھا کہ مقتدیوں کو راضی رکھنے کا ایسا مطلب ہے جیسے زندہ مینڈک کو کسی ترازو میں رکھو، ایک رکھو گے دوسرا کود کر کے باہر چلا گیا، دوسرا رکھو گے تو تیسرا کود کر کے باہر چلا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت حیات ظاہری میں تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے پھر اس کائنات کی اور اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت کی رہنمائی کرنے والے کوئی اور نہیں، میری امت کے علماء ہوں گے۔ التاریخ الکامل نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے، ابن عساکر میں لکھا صاحب ابن عساکر، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا حافظ عماد الدین کثیر نے۔ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ ڈائریکٹ 100% اگر کسی کتاب کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف اور سب کچھ صحیح ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ بالکل صحیح ہے، مگر پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب غلط ہے۔ اب اس پر اعتقاد رکھیے اور اس پر اعتماد رکھیے، اس پر توکل کر لیجئے کہ جو مورخین نے باتیں لکھی ہیں وہ ان کی علمی جلالت اور لیاقت تھی کہ انہوں نے کیسے لکھا۔ بہرحال انہوں نے لکھا، ہم بیان کر رہے ہیں، اگر وبال ہوگا تو ان کے اوپر ہوگا۔ اس لیے میں تقریر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ مصنف نے کتنے مزاج کے ساتھ کام لیا اور کتنی ایمانداری کے ساتھ کام لیا کہ اس نے صحیح صحیح لکھا۔ عجیب ڈھونگ چڑھا ہے ہمارے ہاں، اور یہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 25-25 ہزار روپے کے نذرانہ اکاؤنٹ میں ڈلوا کر کے پھر کہا کرتے ہیں کہ گھر سے کیا ہوگا، لالچ سے کیا ہوگا، پیسہ اکٹھا کر کے کیا ہوگا، اور 5 منزلہ مکان بنانے سے کیا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ساری ذمہ داری اور ساری چیزیں کیا صرف عوام ہی کے اوپر لاگو ہوتی ہیں؟ آپ نہیں آ سکتے فری میں؟ جتنا خرچہ آپ کا روزانہ کا ہے اتنا لے لیجئے، جتنا آپ ٹریول کر رہے ہیں اتنا لے لیجئے، مگر نہیں۔ اب میں ایک کڑوی بات اور کہنے لگا ہوں، ہماری قوم کو بھی تو محمد علی فیضی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے سرکار کی بارگاہ میں طرز اور لہجہ دیکھا جائے گا یا سرکار کی بارگاہ میں دل دیکھا جائے گا؟ بولیے کیا دیکھا جائے گا؟ دل دیکھا جائے گا۔ بند کر دوں تقریر؟ لگ رہا کہ بند کر دوں؟ سرکار کی بارگاہ میں تمہارے نغمات اور تمہاری خوبصورت آوازیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ عجیب قوم پر ایسا فالج پن پڑا ہے کہ قوم اپنے گاؤں کے امام کو ترقی دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی، ہر جگہ۔ ہماری قوم کا امتزاج اور مزاج یہ ہو چکا ہے کہ اسے محمد علی فیضی چاہیے، اور امام صاحب کی تنخواہ کے تعلق سے کہہ دیا جائے کہ 7,000 ہے 8,000 کر دو، کہاں سے آئے گا؟ بس کی بات نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بہت فقیر ہے، اور اتنا بڑا فقیر ہے کہ روڈ پہ مانگ رہا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ تھا ہمارے درمیان ایسے علماء رہتے جن کو تمیز ہو قرآن و حدیث کی باتیں بتانے کی، جن کو یہ تمیز ہو کہ قرآن کریم۔ اور یہیں پر ایک بات اور میں کر دیتا ہوں، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، میرا صرف ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کیا دولت دے سکتا ہے؟ دولت دے سکتا ہے؟ اگر دے بھی دی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 5 دن تک ایڈمٹ رہے، ساری دولتیں بک گئیں، ٹھکانے لگ گئیں اور کچھ نہیں ملا۔ اس لیے
اگر ہم عالم ہیں تو ہمارے علم کی بنیاد پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کہیں. قوم کا جو امتزاج بگڑا، آج یہ قوم 12 دیگ کھچڑے کرا کر کے کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ ہے کوئی مطلب؟ مستحب ہے، مستحب ثواب تو ضرور ملے گا، انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کھچڑا نہ بنائیے، مگر اس بات کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز چھوڑ کر کے کھچڑا بنائیے. ہم نے دراصل جمعے کے اندر بھی ہم بیٹھتے ہیں تو یہ نظریہ لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ دیکھو کتنی لیٹ ہو گیا، وہ ایسا لگتا ہے 10-12 منٹ لیٹ ہو جائیں تو پھر ملک الموت آگے اس کا ٹیٹوا دبانے کے لیے. عجیب امتزاج ہے اور ہر کہیں کا ہے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، گھر کی ایک مرغی 1 سال پالے انسان، ایک بکری 1 سال پالے اور وہ کسی وجہ سے مر جائے تو پورا گھر اس کے صدمے میں 2-3 دن پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا. برا لگے تو لگ جائے، ویسے میں معافی چاہتا ہوں، برا نہیں لگنا چاہیے، بات حقیقت ہے. ایک بکری 1 سال پالنے کے باوجود پورا گھر رنجو غمگینی میں اور انتہائی درجے کا غم ہوتا ہے لوگوں کو. باتیں اس کی بیان کرتے ہیں اور یہ قوم اپنے امام کو 17 سال کے بعد رہنے کے بعد جب نکالتی ہے نا تو ایسا گھنونا الزام لے کر کے نکالتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ علم بھی سیکھو اور ہنر بھی سیکھو. اس قوم کے سامنے سر بھی کاٹ کر کے ڈال دیا جائے گا نا تو یہ کچھ نہیں کہے گی. حالات یہ ہو چکے ہیں، ایک مضبوط آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں دیکھنے آئے، تو مضبوط اور پدھان کا اگر مرغا بھی مر جائے تو پھر پورا گاؤں پہنچ جاتا ہے. اور امام صاحب کی کتنی طبیعت خراب ہو گئی، امام صاحب کیسے حالات میں تھے، کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں. تو پھر ٹھیک ہے آنا جانا کرو، تمہیں اگر امام سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ آنا جانا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ مسئلہ اٹھائیے فتاوی عالمگیری میں، مسئلہ اٹھائیے. جب امتزاج، اور ایک بات اور یہاں ذکر کر رہا ہوں، یہ بات بہت ہی سامانیہ بات ہے. جو علماء کرام کی کڑوی باتوں کو برداشت کر لے گیا تو یقین جاننا میں اس منبر سے بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کا منبر ہے، خدا کے آسمان کے سائبان میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، اور اس محفل کے اندر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ عالم سے محبت کرنے کے باوجود اگر اس کی کڑوی باتیں سہ کر کے رہ لے، وہی بندہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہے. میں اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، میرے باپ دادا کوئی ولی تھوڑی تھے کہ میں فضیلت بیان کروں. اور اگر میں اپنی فضیلت بیان بھی کروں تو کیا ہے، جیسا لباس میں پہنتا ہوں اس سے اچھا بہتر لباس اور لوگ پہنتے ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں. مگر قوم کو 40,000 روپے دے کر کے ایک محمد علی فیضی بلایا جاتا ہے، 70,000 روپے دے کر کے. کل ہی کی شاید رپورٹ ہے، کل پرسوں کی، میرے ذہن سے یہ بات نکل رہی ہے، پتہ لگا کہ 70,000 اسد اقبال نے نہیں ہے، 70,000. اور وہی قوم جو 70,000 اسد اقبال کو دے رہی ہے، وہی قوم 7,000 سے 10,000 امامت کے نہیں کر سکتی ہے. کیا فائدہ ملا ہمیں جلسوں سے؟ کون سا عمل مضبوط ہو گیا ہمارا جلسوں سے؟ کیا کرانے والوں کی یہ نیت رہتی ہے کہ ہم جلسہ کرا رہے ہیں، اس سے جو بیان جاری ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے؟ کیا سننے والوں کی یہ نیت رہتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک بات پر ضرور عمل کروں گا کل کی بات میں؟ کیا سنانے والوں کا بھی یہ نظریہ رہتا ہے کہ یہ جو عوام سامنے بیٹھی ہے اس کی اصلاح ہو جائے، غلط راستے سے بچ جائے؟ نہیں کہتے. اکثر و بیشتر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کل جب میں نے کہہ دیا تو پھر اس وقت میں کافر ہو جاؤں گا. کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جز کی بات کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر اس قوم کے لوگ 70,000 ایک رات کے، اور ایک رات میں بھی 2 گھنٹہ کام نہیں کرتا ہوگا، وہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہوگا. اب آپ کے ہاں مرا کوئی تو امام صاحب جائیں، مرا کوئی تو پھر حافظ صاحب جائیں، مرا کوئی تو پھر صاحب اس کے سامنے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے حافظ صاحب جائیں. سارے کام علماء کرام کریں اور ایک بندہ 1 گھنٹے سے کم پڑھ کر کے جاتا ہے 40,000، اور جتنی دیر تک پڑھتا ہے اتنی دیر تک وہ اسٹیج پہ رہتا ہے، اور جیسی اس نے نعت پڑھی فوراً رفو چکر.
بات صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ تائید کیجیے اگر بات صحیح ہے. پیچھے والے بھیا بول دو یار. صحیح ہے نا؟ یہ قوم شاعروں کو بلا بلا کر کے کیا دیکھ رہی ہے اور کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، پختہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر. دوسری چیز ہے نماز، اور تیسری چیز ہے روزہ، چوتھی چیز ہے حج. آپ اندازہ لگائیں کہ جس حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جب ہماری تقریریں اور یہ ماتم اور مرثیہ اور تمام طرح کی خرافات جب جاری ہوتی ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے گھر والے ہی نہیں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے حالات کیا ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمل کے معاملے میں اہل سنت سے زیادہ کوئی کمزور نہیں، کوئی کمزور نہیں. کیوں نہیں بنائی جاتی کوئی تحریک؟ کیوں نہیں بنایا جاتا کوئی مشن؟ کیوں نہیں بنائی جاتی کوئی سنستھا؟ اللہ اکبر. یہ جلسے، یہ ڈیکوریٹ اور یہ شامیانہ، یہ علماء ہماری ذات کو فائدہ دینے والے تھے. مگر میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے کون سا رقص سے تعلق رکھا ہے. ہم تو نچنیوں کے پاس جا کر کے ہماری نوجوان قوم جن کو انقلاب لانا چاہیے تھا، عملی میدان کے اندر، ایمانی میدان کے اندر ہمارے باقاعدہ جو بھی معاملات تھے وہ لوگوں کے سامنے جب جاتے تو پھر لوگ کہتے کہ یار محمد مصطفیٰ کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر محمد کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلام کا اخلاق اتنا بہتر ہے تو پھر میرے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ یار ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر تعصب، اناد، بدگوئی، بد اخلاقی، بدتمیزی، اور اب ہر بندہ اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہیں کر رہا ہے. اگر کسی بڑے نے ڈانٹا چھوٹا چڑھ کر کے اوپر آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں نشو و نما ہم نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کو اے سے ایپل، بی سے بیٹ بتایا جاتا ہے، مگر نہیں بتایا جاتا بیٹا کلمہ تمہارے لیے سب سے پہلے ہے، تمہارے لیے توحید سب سے پہلے ہے، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے بعد تم رسول اللہ سے عشق کرنے لگ جاؤ، رسول اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ. مجھے بتاؤ تو صحیح، اعلیٰ حضرت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اور بھی لکھنے والے ہیں جن کی کتابیں آکسفورڈ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، مگر کیوں ان کا چرچا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ان کی باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ ان کا نام لیوا کیوں نہیں ہے؟ میں اطلاع بتا دینا چاہتا ہوں انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا، انہوں نے دنیا کے لیے کیا کیا تھا. آپ ہسٹری اٹھائیے، آج بھی درگاہ اعلیٰ حضرت کے اندر چلے جائیے، لوگ ان کے جبے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، باقاعدہ دھکے کھاتے ہیں، ان کے بالوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، باقاعدہ دھکے کھاتے ہیں. یہ عشق، یہ محبت، یہ عفت، یہ ایمانداری آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ اگر بندہ خدا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے چرچے یہاں بھی رکھ دیتا ہے، بعد مرنے کے قبر کے اندر بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں. اور جب وہ حشر میں جائے گا ایسے نہیں جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے. اے نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیڑا غرق کر دیا. کچھ تو عالموں کی غلطی اور کچھ عوام کی غلطی. کھچڑا پکاؤ اور کھاؤ بھر پیٹ، گلے تک کھایا، اس کے بعد ہم ہیں حسینی، بہت بڑے حسینی ہیں. اب سوچو تو صحیح ذرا دماغ لگا کر کے، امام حسین کی خاندان، آبان و انصار، ساتھی سب شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد اس میدان کربلا سے دو چیزیں ملا کرتی ہیں، ایک حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا اور سیدہ زینب نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہنگامہ محشر ہوں تو بھولو اس کو سارے، ایک ہنگامہ محشر ہوں تو بھولو اس کو، سینکڑوں باتوں کی رہ رہ کے خیال آتا ہے، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایک تو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. سبحان اللہ سبحان. آج مناظرے ہو رہے ہیں فاتحہ پر، درود پر. فاتحہ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ یا قرآن سے جو بھی میسر آیا پڑھ دیں اور پڑھنے کے بعد بات ختم.
آج کل مناظرے ہو رہے ہیں نماز پر مناظرہ کرنے کے بعد کیا جنتی ہو جاؤ گے تم؟ جو چیز رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی، وہ چیز اور وہ پیغام کیا ہم نے یاد رکھا؟ تھوڑا سا کربلا کی طرف میں رخ کروں. جب امام حسین شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد سیدہ زینب نے دیکھا میرا بھائی شہید ہو گیا، اور پھر دوڑتی دوڑتی گئیں، تو آپ کا سر الگ تھا اور آپ کا دھر الگ تھا. ابن عساکر بیان کرتے ہیں 10 یا 20 گھوڑے امام حسین کی لاشیں پہ دوڑائے سب سے پہلے. اس کے بعد میں جتنے خیمے کے پاس 71 لاشیں پڑی تھی ان سب کو لے جا گئے، لے کر کے اسی میدان میں کھڑے ہو گئے. ان پر گھوڑوں کی ٹاپیں باقاعدہ روندا گیا گھوڑوں سے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کیا ہے؟ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نماز کیا ہے؟ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر میں گفتگو کرنے لگوں تو پھر شاید یہ جواب ہمارے پاس موجود نہ ہو. زکوٰۃ کما حق ہمارے یہاں کوئی نکالتا ہے؟ پھر ہمارا دین سے واسطہ کیسا ہو گیا؟ کون سے دین کو؟ یہودیوں کی سب سے بڑی پلاننگ اور سازش یہ تھی کہ ان کے عمل کو تو برقرار رکھا جائے مگر ان کی ایمانی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اینڈرائیڈ موبائل آ گئے ہمارے ہاتھوں میں. نتیجہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کی بہنیں انسٹاگرام پر ناچنے لگی. نتیجہ یہ ہوا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اللہ اکبر، ایک سکینہ اور ایک ایسی بچی جو مسلمان کے گھر سے تعلق رکھتی ہے، جب تھیٹر سے لکھنؤ کے اندر سے تھیٹر کے اندر سے جب باہر نکلی تو پھر اس پوچھنے والے نے، جو چینل والا تھا، اس نے پوچھا بچی کہاں سے آ رہی ہو؟ بے ساختہ جواب دیا کہ میں فلم دیکھ کر کے آ رہی ہوں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عائشہ ہے. اللہ اکبر. دوسری بچی نکلی، اس سے پوچھا کیا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے. تیسری بچی نکلی، اس سے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام زینب ہے. چوتھی بچی نکلی، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ ہے. پانچویں بچی نکلی، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انابیہ ہے. اللہ اکبر. ریکارڈ یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، آج ہمارے عمل کو تو برقرار رکھ دیا گیا مگر ایمانی دولت کو لوٹ لیا گیا. ہمارے اندر سے روح ایمانی نکل گئی. نتیجہ یہ ہوا، چوری کر لے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، تعصب کرے کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، منافقت کریں کبھی احساس نہیں ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا، جو قرآن باقاعدہ روزانہ کھلنا چاہیے تھا وہ قرآن طاق کے اوپر رکھ دیا گیا، وہ قرآن طاق کے اوپر رکھ دیا گیا. آپ سوچو تو صحیح، جزدان کے اندر باندھ کر کے اس قرآن کو رکھا گیا اور ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے تو صحیح، ہم تباہ و بربادی اور ہلاکتی کے دور میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے اوپر کون کون سے ظلم نہیں ڈھائے جا رہے ہیں؟ آپ اسٹیشنوں پہ چلے جائیں، آپ کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی. کتنے بڑے پاور والے ہیں. یہاں تم سیٹ بنا کرتے ہو، یہاں تم مالدار بنا کرتے ہو، یہاں تم پاور والے اور یوبیلٹی والے بنا کرتے ہو. یہاں تمہارا اسٹیٹس اتنا لمبا کہ تم کسی کو سلام نہ کریں، تمہارے پاس سارے لوگ سلام کرنے آئے. کس نے کہہ دیا تمہیں؟ کون سا طریقہ لے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. آج تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان گھر کے بچی اگر پردہ کرنے لگے اور نقاب ڈالنے لگے، اپنے ہاتھوں کو نہ دکھائے، اپنے چہرے کو نہ دکھائے، اپنے بالوں کو نہ دکھائے، تو جناب یہ تانا دیا جاتا ہے یہ تو پرانے دور کی باتیں تھی، یہ تو اولڈ ورژن تھا. نیا ورژن تو یہ ہے آپ بکری پہنیے، نیا ورژن تو یہ ہے آپ پلائزہ پہنیے، نیا ورژن تو یہ ہے آپ شرارہ پہنیے، نیا ورژن تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو چھپائے رکھیں، آپ کا سینہ ظاہر ہو، سر پہ دوپٹہ نہیں ہو، بلکہ کتے کی طرح ہمارے بہنوں کے امہلوں کے گلے میں ایک پٹا پڑا رہنا چاہیے. بتاؤ وہ ہمارے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ موبائل جب سے آیا ہم نے اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو ایسے برباد کیا. جناب والا ہماری راتیں گزر رہی ہیں تب گناہوں میں گزر رہی ہیں، ہمارا دن صبح ہو رہا ہے تب گناہوں میں ہو رہا ہے. پہلے سب سے پہلے ہم ہاتھ میں کوئی چیز چھوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ رکھا ہوا موبائل جو ہم نے رات کو تکیے کے نیچے رکھا تھا،
یا سائیڈ میں رکھا تھا. ہم فوراً اٹھائے, اگر نیٹ کھلا ہوا نہیں ہے تو نیٹ کھول کر کے ڈائریکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت سے کسی نے ٹکٹ بھیج دیا ہو, جنت نے کسی نے حکم نامہ جاری کر دیا ہو. آپ اندازہ تو لگائیں, ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی نہیں کی. اور کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہمیں اگر کسی پر ناز ہے تو دولت پر ناز ہے, ہمیں کسی پر ناز ہے تو عہدے پر ناز ہے, ہمیں کسی پر ناز ہے تو منصب پر ناز ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک ہی بندہ سب کو الو بناتا جا رہا ہے. کوئی شریعت کی بات نہیں کرتا ہے, کوئی مسجد کی بات نہیں کرتا ہے, کوئی مدرسے کی بات نہیں کرتا ہے, کوئی امام کی بات نہیں کرتا ہے. سب کے ایمان سے, سب کے دلوں سے روحانی ایمانی نکل گئی. اور روحانی ایمان ایسی نکلی, نہ تو باتیں اثر کرتی ہیں, نہ تو قرآن اثر کرتا ہے, نہ تو حدیثیں اثر کرتی ہیں. آپ اندازہ تو لگائیں یار, کل کسی نے کہا تھا جب میں قرآن کو پڑھ کر کے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے, مگر جب میں مسلمان کے کردار اور اس کے عمل کو دیکھتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں ان سے زیادہ بری قوم نہیں ہے. مجھے بتائیے تو صحیح, صدام حسین کو کس نے شہید کیا؟ انہی مسلمانوں نے. مجھے بتائیے تو صحیح, امام حسین کو قتل کس نے کیا؟ انہی مسلمانوں نے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. حضرت قاسم کو کس نے قتل کیا؟ انہوں نے کیا. حضرت علی کو کس نے قتل کیا؟ انہوں نے کیا. نتیجہ یہ نکلتا ہے جب تک روح ایمانی باقی رہتی ہے ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے, ہم گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, تائب ہوتے رہتے ہیں. مگر جناب والا, جہاں قرآن کبھی نہ کھلتا ہو, جہاں نیت یہ لے کر کے آتے ہوں کچھ بھی کہتا رہے امام, جائے باڑ میں, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ایسے امام سے. جمعہ کے نمازی ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور چلے گئے, جنتی بن گئے. اب تو حالت یہ ہے کہ سعودی اور کویت والے یا گاؤں والے بھی, میں معافی چاہتا ہوں, میں ٹارگیٹ کسی کو نہیں کر رہا ہوں, مگر مجھے بتائیے, میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, 25 سال ہندوستان میں تم رہے مگر تم نے اس پیر کو سیدھا کرنا نہ سیکھا, تم نے نگاہوں کو سیدھا کرنا نہ سیکھا. اللہ اکبر, 2 سال کے لیے جیسے ہی سعودی گئے تمہارے ہاتھ اٹھانے کا انداز الگ ہو گیا, ہاتھ باندھنے کا انداز الگ ہو گیا, پیر کے نیچے جو فاصلے تھے تم نے بڑھا دیے. مجھے بتائیے تو صحیح, جس قوم کی نشو و نما اس بات پر ہوتی ہو کہ کسی ایسے ایکٹر کی نقل کی جائے جو بہت مشہور ہے, بہت مشہور ہے, مجھے بتائیے تو صحیح, ہمارے نوجوانوں نے کیا, ہمارے نوجوانوں نے یہ کیا, پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے, پینٹ وہاں سے پھٹی ہوئی ہے, اور کوئی مولانا کہہ دے آ کر کے جناب والا یہ پینٹ میں پہلا کرو تو ایڑ کر کے کہتا ہے یہ تو 17,000 کی ہے, اس کو کیسے چھوڑ دوں گا. میں تم سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, جو کام رسول اللہ کے کام سے متصل اور ملتا نہ ہو وہ کام نہیں, وہ دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے, وہ دوزخ میں لے جا کر کے رہے گا. ہم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. آج بچوں کو اٹھا کر کے دیکھو, سنت رسول اللہ تو یہ تھا, یہاں تک زلفیں رہتی تھی میرے سرکار کی, اگر تم نے سنت ادا ہی کرنی تھی تو یہ پھر اپنے بال کاٹتے, مگر کیا کیا, اوپر کو مرغا بنایا کھڑا کر دیا, سائیڈ سے بال کاٹے, ادھر سے بال کاٹے, پیچھے سے بال کاٹے, پیچھے سے ایسا محسوس ہوتا کوئی ککرمتا آ گیا ہے. آپ اندازہ تو لگائیں ہم کون سی دہلیز پر بیٹھے ہیں, ہم کون سی کڑی پر چل رہے ہیں. اگر ایمان کی رمق باقی ہے تو جناب والا پوری زندگی میں یہاں نہیں رہوں گا, نہ آپ میرا ساتھ پوری زندگی دے سکتے ہیں, مگر اتنا ضرور کہوں گا, اگر روح ایمانی کو جگانا ہے اور روح ایمانی کو برقرار رکھنا ہے تو کسی اور کو ایکٹر مت بناؤ. عامر خان تمہارا ایکٹر نہیں, سلمان خان تمہارا ایکٹر نہیں, شاہ رخ خان تمہارا ایکٹر نہیں, سنیل شیٹی تمہارا ایکٹر نہیں, ایشوریا رائے تمہاری ایکٹر نہیں, پریتی زنٹا تمہارا ایکٹر نہیں. پھر ایکٹر کون ہے؟ ایکٹر تمہارے لیے, آئیڈیل تمہارے لیے کوئی اور نہیں, مصطفیٰ کی سب سے بیٹی, سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا تمہارا آئیڈیل ہے. میری ماں بہنوں, میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے بہت باتیں کی جاتی ہیں میرے تعلق سے, اپنے گھروں میں رہ کر کے بہت باتیں کرتی ہوں, مجھے سب کچھ معلوم رہتا ہے, سب کچھ نہ صحیح تو 95% ہی میں مجھے معلوم رہتا ہے, مگر دیجیے آپ کی مرضی ہے. جو پیغام سنایا جائے گا آج سے لے کر کے جب تک رہوں گا یہی پیغام سناؤں گا. اپنے آپ کو پردے کے اندر حائل کیجئے, اپنے چہرے کو بچائیے, اور تم اس کو ترقی سمجھتی ہو, تم اس کو صاحب
ڈیولپمنٹ سمجھتی ہو، تم اس کو یہ سمجھتی ہو یہ تو بہت اچھا کام ہے، تو میں بتاتا چلتا ہوں یہ تمہارا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ تمہاری ترقی نہیں ہے، یہ تمہاری تہذیب اور تمدن نہیں ہے، یہ تمہارا کلچر نہیں ہے، یہ کلچر تو یہودیوں کا ہوا کرتا تھا۔ تم نے چھوٹی چھوٹی پینٹ پہنی اور چست پینٹ پہن کر کے تمہارے جسم کا انگ کہاں نظر نہیں آتا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ اور میرے باپ کی عمر کے رہنے والوں، اس میں جتنی داڑے والے ہیں، کوئی میرے دادا کی عمر کا ہے، کوئی میرے باپ کی عمر کا ہے، میں تم سے بھی اتنی بات کہا کرتا ہوں، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹیاں محبت کے لائق ہوتی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی کو کسی غلم اٹھانے کے لیے ہم اس کا ساتھ دیں، اور پھر جب لڑکی بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، لڑکی کوئی الٹا سیدھا کام کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کے پاس کہ ہماری ناک کٹ گئی۔ میں اس وقت کہا کرتا ہوں ناک نہیں بلکہ تمہاری تو گردن کٹ جانا چاہیے۔ تم نے اعمال کیا دیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو کیا اعمال دیے؟ اپنی اولاد کو سکھایا کہ عشق اہل بیت کیسے کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بتایا کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت سے کیسے عشق و محبت کرنا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے سے ایپل اور بی سے بیٹ سکھانا جانتے ہیں، سی سے کیٹ سکھانا جانتے ہیں۔ کیا ہوا ایسا؟ 10 گھنٹے ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے، عصری تعلیم کے لیے دی، مگر ہم نے 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں دیا، تاکہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے اور سیرت مصطفیٰ کو پہچانے، مصطفیٰ جان رحمت کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج ہر بندہ کیوں پریشان ہے؟ جس کے پاس 50,000 کی سیلری آ رہی ہے وہ بھی پریشان ہے، کہتا ہے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا کبھی؟ کہاں سے تمہارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی جس گھر میں رہا کرتا ہے، ناپاک جس گھر میں رہا کرتا ہے، اللہ اکبر، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے گھر میں اللہ کی برکت نازل نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں دوسری طرف چلتا ہوں، 20,000 50,000 کمانے والے، 70,000 1 لاکھ 5 لاکھ کمانے والے، بلکہ میں اتنا کہہ دوں کہ کتنے IAS ہیں جنہوں نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور صاحب انہوں نے اپنی جان کو دے دیا، کتنی IPS تھے جو پریشان ہو کر کے اس دنیا سے دل دکھ گیا، انہوں نے صاحب سیلفاس لی اور لے کر کے چلے گئے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، کتنے ایسے بزنس مین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا؟ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطمینان تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا، تمہیں خوشی کہیں اور محسوس نہیں ہوگی، تمہیں اظہار مسرت کہیں اور نہیں ہوگا، بلکہ اگر تمہیں خوشی محسوس ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اس کی محبت میں محسوس ہوگی۔ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن پڑھنے لگ جاؤ، قسم خدا کی یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ آپ فجر کے بعد جب قرآن پڑھ لیں گے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی کوئی نئی چیز مل گئی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، آپ غور و فکر تو کریں، ہم نے نتیجہ یہ نکالا، نہ ہم نے ظہر پڑھی، نہ ہم نے عصر پڑھی، نہ ہم نے مغرب پڑھی، نہ ہم نے عشاء پڑھی، نہ ہم نے رات کو تہجد پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد میں بغیرت پوچھا کرتا ہے کمائی نہیں ہو رہی ہے، کمائی ہو بھی رہی ہے تو خرچہ بہت ہو جاتا ہے، ادھر سے آیا پیسہ، ایک ہاتھ میں پیسہ آیا دوسرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ میں ایک طریقہ دیتا ہوں، آپ کل ہی سے 5 وقتہ نمازی بن جائیے، اور 5 وقتہ نمازی بننے کے بعد میں 313 مرتبہ جس وقت بھی ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیجئے، پورا کر کے پڑھ لیجئے۔ آپ کی دولت میں اللہ تعالیٰ ایسی رحمت اور برکت عطا فرمائے گا، ایسی رحمت اور برکت عطا فرمائے گا، تیری 7 نسلیں بھی سراب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قوم کو ایسے امام ہونا چاہیے جو کہیں کہ نیم کو یہ آم کا درخت ہے، تو امام کہہ دے بات ختم، ایک کو مخالف نہیں پیدا ہوگا۔ اور ذمہ داری ہے ہر عالم کی، یہ نہ سوچے عالم کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وارث، اللہ کے محبوب نے انہیں وارث انبیاء کہا۔ ذمہ داری ہے امر بالمعروف کی،
یہ ڈھکوسلے بازی بند کر دیجئے، یہ ناٹک ماتم مرثیہ بند کر دیجئے۔ میں صرف اتنی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے یہاں رحمت و برکت کا نزول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو گناہوں کے دلدل میں گھیر دیا ہے۔ کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر، تمہارے کانوں پر اور تمہارے منہ پر کیا کیا؟ مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ اور جب بندے کو احساس نہ ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور بندہ کسی کے کہنے پہ بھی احساس نہ کر سکے، نہ روئے، تو اس بات پر روئے کہ مجھے احساس کیوں نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا دل زنگ کھا گیا، سیاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ کیوں بھائی؟ ہم طریقے مصطفیٰ پر چلیں۔ سب سے بڑا آئیڈیل یہ لے دے کر کے خواجہ غریب نواز کے مزار پہ پہنچا، 600 کلومیٹر دور پہ۔ ابھی بوڑھی ماں کا ایک چشمہ ٹوٹ گیا تھا، بنوا نہیں ملا۔ خواجہ غریب نواز اس سے خوش ہو جائیں گے کہ چوچھا آپ رات دن چکر لگا لیجئے، بلکہ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم کسے گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اپنی والدہ کو۔ سرکار نے فرمایا میری خدمت کی اب ضرورت نہیں ہے، جب تک تم زندہ رہو اپنی والدہ کی خدمت کرنے لگ جاؤ، اور جب وہ انتقال کر جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر دینا۔ سرکار فرماتے ہیں اے بندے کل قیامت کا دن ہوگا، میں خود تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دوں گا۔ کیا ہم میں سے جتنے نوجوان ہیں، جتنے نوجوان ہیں، ہم نے ماں باپ کی قدر کی قدر؟ اگر 8 کلو کا کوئی پتھر آپ کے پیٹ سے باندھ دیا جائے اور کہا جائے کہ ایک دن چل لے، اوقات ہے کسی کی چل لے؟ پھر اس ماں سے پوچھئے جب تم پیدا نہ ہوئے تھے، کائنات میں بعد میں جانا کہ عمر آ رہا ہے، کائنات میں بعد میں جانا کہ صاحب غلام جبرائیل آ رہے ہیں، کائنات میں بعد میں جانا کہ غوث آ رہے ہیں، اللہ اکبر، کائنات میں بعد میں جانا سب سے پہلے جاننے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ماں ہیں۔ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے شکم کے اندر کوئی بیٹا اور بیٹی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، جہاں ڈاکٹر یہ مشورے دے دے کہ تمہیں پان نہیں کھانا ہے، تمہیں مرچ اور مسالہ نہیں کھانا ہے، تمہیں مونگ کی دال بغیر نمک مرچ کی کھانا ہے، تو پھر اتنا خیال ماں رکھا کرتی ہے کہ پوری رات وہ اپنے سینے پر بچوں کو لٹایا کرتی ہے، اور ایک طرف اس کے پیٹ میں وہ بچہ جو پل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہماری خود کی طبیعت خراب ہو، ڈاکٹر ہم سے کہہ دے کہ سگریٹ نہیں پینا ہے، پھر بھی ہم تو 1-4 پی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے کہہ دے کملا پسند نہیں کھانا ہے، پھر بھی 2-4 کہا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے کہہ دے کہ اسٹنگ نہیں پینا ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہے، یہ ہماری جسمانی اعضاء کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں سے پوچھئے کہ کتنا خیال آپ اس کا کیا تھا، کتنے دن سے گزرے ہیں جس وجہ سے وہ بے چین ہو کر کے پوری رات نہیں سوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اللہ اکبر، میرے سرکار نے اتنی بات فرمائی۔ اب وہ صحابی آئے ہیں، آنے کے بعد میں ماں کی خدمت کرنے لگے ہیں۔ ماں کی خدمت کرتے کرتے وہ ان کی ماں انتقال کر گئی۔ جب انتقال کی نا، ان کے مزار پر گئے، وہ بندہ جانے کے بعد میں سلام کیا اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں لوٹ کر کے آئے۔ ادھر دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھی، درود شریف پڑھا، پڑھنے کے بعد میں لیٹ گئے تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا بیٹا تو نے اپنی زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی اپنی ماں کی گستاخی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو نے کما حق کہو، جیسا کہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا ویسے تو نے کیا ہے۔ اے بندے اب گھبرانا نہیں، قبر میں اگر آئے گا وہاں بھی تجھے چھڑوا لوں گا، حشر میں آئے گا خود تیرا ہاتھ پکڑ دوں گا اور ہاتھ پکڑ کر کے تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جن کے کانوں میں کلام اللہ کی آوازیں ان کے دلوں کو سکون نہیں دیتی ہیں، تو کعبۃ اللہ سن لیجئے قرآن سے افضل نہیں۔ کعبۃ اللہ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کعبہ افضل ہے یا پھر ولی؟ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث کوٹ کی، فتح رضویہ میں،
جو میرے پاس موجود ہے، کسی کو شک بھی ہو مجھ سے پوچھ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث کوٹ کی اور کوٹ کرنے کے بعد میں فرمایا کہ اللہ کا ولی کعبے سے افضل ہے، کعبے سے افضل۔ آپ اندازہ لگائیں، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ نہیں، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اب ہمارے اندر سے جو روح ہے وہ نکل چکی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ادھر ادھر کاٹ لیں، ادھر ادھر کاٹ لیں، مگر جناب اتنا وقت نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہم اپنا وقت نکال سکیں۔ کس قدر کی ہمارے یہاں اور ہمارے دلوں میں کم ظرفی اور بد نصیبی بسی ہوئی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اگر کسی بندے کے پیٹ سے 8 کلو کا یا 3 کلو کا یا 2 ہی کلو کا باندھ کر کے اس سے کہو کہ 3 دن تمہیں چلنا ہے ایسے، کیا وہ چل پائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں چل پائے گا۔ پھر ہم نے کیوں نہیں سمجھا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک مرد کی 70 ہڈیاں ٹوٹ جائیں ایک ساتھ، اس سے زیادہ تکلیف ایک ماں کو بچہ پیدا کرنے میں ہوتی ہے۔ مقام سمجھا؟ اور اتنا بتا دوں کہ جس دن یہ دروازے سونے ہو گئے اس دن ہمیں کوئی سہارا نہیں دے سکتا، کوئی نہیں ٹوکے گا۔ آج تو رات کے 12 بجے آیا کرتے ہیں، اگر باپ پوچھ لے بیٹے اب تک کہاں تھا تو جھڑک کر کے کہتا ہے اب تک کہاں تھا، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور ان کی آوازیں بری لگا کرتی ہیں۔ اور یہاں یہ عالم ہے، ایک بندہ پوری رات نہیں سوتا ہے، ایک ماں پوری رات نہیں سوتی ہے، اور نہیں سونے کے بعد میں جب کوئی دروازے پر آ کر کے کنجی بتاتا ہے اور باہر سے آواز آتی ہے کہ کھولو ماں، میں بول رہا ہوں، ماں نے سوال پوچھیا بیٹے اتنی رات کی کیوں آیا کرتا ہے؟ خدا کے واسطے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو بار بار میں تجھے فون کیا کرتی ہوں تو فون بھی ریسیو نہیں کرتا ہے، اور فون اٹھا لے بھی تب بھی تم مجھ پر غصہ کرتا ہے، بیٹے جلدی آ جایا کر۔ یار آپ اندازہ تو لگائیں، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے تو جاؤ دیکھ لو جا کر کے، اگر ماں اور باپ دونوں راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے تو تمہارا ٹھکانہ کہیں اور نہیں بلکہ جنت کی بہاروں میں ہے، بلکہ جنت کی نہروں میں ہے۔ ہم اور آپ ماں باپ کی عظمت کہاں سمجھتے ہیں؟ ماں باپ کا وہ طریقہ جو ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں۔ آج 24 سال کے ہو گئے، 24 سال ہونے کے بعد بھی ہم اپنے باپ کو اپنی ماں کو کڑ کر کہتے ہیں اور تم کیا جانتی ہو، تمہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، میری مرضی ہے، تمہیں کوئی نہیں پتا، تمہیں کچھ معاملے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، باپ پوچھ لے تو اس کے لیے چڑھائی کر دی جاتی ہے، اور بعد بد نصیب اپنے زندگی کے وجود کو یہیں پر ختم کر کے چلے گئے، یہیں پر جہنمی بنا کر کے چلے گئے۔ وہ کیسے؟ کتنے ایسے بیٹے ہیں جو اپنے ماں یا باپ کو مار رہے ہیں یا جنہوں نے مارا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، غالباً یہ حدیث میرے سرکار عصر کے وقت نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کر کے دعا فاتحہ کرنے کے بعد جب حضرت عائشہ کے پاس آئے، آپ نے یوں کر کے پیٹ لگائی اور لگا کر کے ایسے کر کے تھوڑی میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد میں میرے سرکار کی بار بار آنکھوں بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ ایقان ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی نہ کسی غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی رنجیدگی ہے، اللہ اکبر، ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا وصول کیا کرتے ہیں۔ ایک دوست کا فون آ گیا، وہاں چلنا ہے، ماں کا چشمہ نہیں بنا ہے، بازار سے سامان نہیں آیا ہے، کسی کا کپڑا نہیں آیا ہے، مگر جناب والا ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہمارے لیے تو ساری جنت ہمارا دوست ہے، ہمارے لیے تو ساری جنت ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں۔ یار اندازہ تو لگائیے، میرے سرکار جب دیوار سے لپٹ کر کے اور پیٹ ٹیک لگا کر کے رونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ذرا اتنا تو بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے باپ حضرت عبداللہ کی یاد آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں تاریخ ساز جملہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا میرے سرکار نے، وہ تاریخ ساز جملہ یہ تھا کہ اے ابوبکر سنو تو صحیح، میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری والدہ اپنے حجرے سے
آواز دیتی, جب حجرے سے آواز دیتی میں نیت باندھ لیتا, مگر میں کہ میری والدہ اگر آج مجھے آواز دیتی تو میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے حکم کو پورا کرتا. یار آپ اندازہ تو لگائیں, میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں نماز کو چھوڑ کر کے چلا جاتا اور اپنی ماں سے پوچھتا کہ کیا گزارش ہے, کیا معاملہ ہے, کیا حکم ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں سے, اے بچوں اور میرے ساتھ دینے والوں, او آوان و انصار اور مہاجروں, سنو سنی, میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں, اور نصیحت یہ ہے کہ تمہارے لیے اگر کوئی زندگی میں جنت ہے تو وہ کوئی اور نہیں. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب تو جنت جناب ماؤں کے قدموں کے نیچے نہیں, ساس کے قدموں کے نیچے بن گئی ہے. خود کی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں, اور دوسرے کی ماں کو باقاعدہ امی جان, باقاعدہ نہ جانے کون کون سے القاب لائے جاتے ہیں. کبھی خالہ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی پھوپھی کہہ دیا جاتا ہے. اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا شادی ہونے کے بعد وہ بندہ جو اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ رہا ہے, بوڑھی کہہ رہا ہے, اور بے غیرت تیرے اندر سے دل کا جنازہ نکل گیا, دوسرے کی عورت کو ماں ماں کہنے لگا ہے. آپ اندازہ تو لگائیں یہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا, کہاں چلی. سارے لوگ پیسے کے چکر میں, کوئی 20,000, کوئی 30,000, کوئی 40,000. جس نے 2 منزلہ بکا لی 4 مہینے پہلے بہت کمزور تھا, اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا, 2 منزلہ جیسی ہی بنایا. اللہ اکبر. یوں کر سے کولر میں نہیں سما رہا ہے, یوں کر کے چل رہا ہے, بائک چلا رہا ہے, تو پھر یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ مجھے سلام کرے اور تمہاری دولت پہ لعنت ہو اور تمہاری ثروت پہ لعنت ہو. اگر دولت اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور دولت سے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے. کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیے, کوئی پڑوسی بیمار ہے ان کی دوا کا انتظام کر لیجئے. اللہ اکبر. آپ سوچیں تو صحیح, یہی دولت جو ہمارے ہاتھ میں ہے, یہی دولت کل حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی, کل حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی. مگر کیا کیا انہوں نے اپنا محل نہیں بنایا, انہوں نے دولت و سرمایہ اکٹھا نہیں کیا, اشرفیہ ہیرے جواہرات اکٹھا نہیں کیے, بلکہ کیا کیا مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر انہوں نے ساری دولت لٹائی. کبھی بدر کے نام پر, کبھی حنین کے نام پر, نہ جانے کون کون سی منزلوں اور کون کون سی نیت, کون کون سی ایسی چیزوں پر حضرت عثمان نے دولت کو لٹا دیا. آپ سوچئے تو صحیح, وہ خلیفہ جس کو خلیفہ ثالث کہا جاتا ہے, حضرت عثمان غنی, ان کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹی آئے ہیں, ان کو ذوالنورین اسی لیے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, جب بیٹھے نا تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, اے لوگو سنو تو صحیح, کیا تم مجھے کچھ مدد کرو گے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے, کہا یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے, اس میں میرا کیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ غور فرمائیں اور تفکر کریں اور نظر دوڑائیں. میرے سرکار سے حضرت ابوبکر صدیق گھر گئے اور جانے کے بعد میں مال جمع اکٹھا کرنے لگے. اس کے بعد میں حضرت عمر گئے, حضرت عثمان گئے. جیسی لے کر کے آئے نا تو سب سے زیادہ اگر کسی کا ساز و سامان اور دولت تھی تو وہ کسی اور کی نہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی تھی. سرکار نے پوچھا, اے ابوبکر سنو تو صحیح, گھر کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس اللہ کا رسول ہو اس کو دولت کا کیسا نشہ, اس کے یہاں حرص اور لالچ کیسی, اس کے یہاں طمع کیسا, اس کو مال جمع کرنے کا تصور اور کانفیڈنس اور کانٹیکٹ کیسا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رو کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر آپ انگلی اٹھا دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ, آپ کے پہلو میں حضرت علی کی پہلو پر لیٹے ہوں اور نماز عصر کا وقت چلا جائے تو پھر آپ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیتے ہیں. اتنا پاورفل مین اور اتنی پاورفل شخصیت اگر جس کے پاس میں ہو وہ اپنا مال گھر میں چھوڑ کر کے آئے گا. نہیں یا رسول اللہ, مال گھر میں چھوڑ کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ ایک چیز لے کر کے آیا گیا ہوں. آج مجھے موقع ملا ہے اور سرکار کی ذات پر اپنے مال کو لوٹانے کا. مجھے بتائیے تو صحیح, ہم نے نام بری کے لیے یہاں پیسہ دیا وہاں پیسہ دیا, اور اللہ کے واسطے اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہمارے یہاں 5,000 کوئی دے رہا ہے تب بھی ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اعلان کروائیں, باقاعدہ سب کو پتہ لگ جائے, اور
اگر چندے کا اعلان ہوتا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے، مگر کسی کے اندر اور کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ کوئی شخص یہ کہے گا اس نے تو 4,000 دیے تھے، اس نے تو 10,000 دیے تھے، اس نے کسی پڑوسی کی شادی کی تھی، اللہ اکبر، اگر نیت میں خلوص نہ ہو، اللہ کے لیے کرنا نہ ہو، تو وہ دولت آپ کی بیکار ہے، وہ برباد ہے دولت، وہ ہلاکت کرنے والی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں یار، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان جو رکھی گئی ہیں، آپ غور و فکر تو کریں۔ ہمارے پاس پورا قرآن ایک آئیڈیل اور پھر ایک سمویدھان کی صورت میں ہے، پھر کسی دوسرے کو کیا دیکھنا، کسی دوسرے کی باتیں کیا کرنا۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی کچھ موجود نہیں ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیں تو پھر دنیا بدل جائے گی یار۔ وہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات نے کبھی کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں بھیجا، کبھی کسی غریب کی ایسا نہیں ہے کہ مدد نہیں کی۔ مصطفیٰ کے سامنے جو بھی آ جایا کرتا تھا میرے سرکار اس کی مدد فرماتے، اور حضرت ابو اسحاق راہو فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں نے جن لوگوں کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک ان کی نسل کبھی بھیک نہیں مانگے گی، اتنا عطا کرتے ہیں یار وہ۔ کبھی ہم نے ان سے عشق کیا، ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کے دم بھرنے والے ہیں، غوث اعظم کے دامن کو پکڑنے والے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کتنی محنت کی، تب جا کر کے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آج صرف ان کے مزار پر جا کر کے اتنی بات کہہ دینا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اتنی بات کہہ دی، اور وہاں سے آ کر کے پھر وہی چیزیں جو حرام میں آتی ہیں، جو حرامی پن میں آتی ہیں، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے ہمارے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، زکاتیں ہم نہیں دے رہے ہیں، پھر خدا سے دعا کرتے ہیں مولا یہ بارش نہیں برس رہی ہے۔ سنیے کان کھول کر کے، میرے سرکار کی حدیث یہ ہے جہاں زکات نہیں دی جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قطرے نہیں گراتا ہے۔ آپ غور تو کریں، ہم کون سی نہج البلاغہ میں چلے گئے، کون سے راستے پر چلے گئے یار۔ وہ محمد مصطفیٰ تمہیں خوبصورتی سے بہت حسن سے تمہیں بہت پیار ہے، خوبصورتی سے بہت پیار ہے یار۔ اس نبی کے بارے میں کیا کہیں گے جو نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو؟ اور سنیے تو صحیح، میرے نبی علیہ السلام کے تعلق سے کس نے کہا، لکھنے والوں نے اپنے قلم چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں اگر آج بھی ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر عمل کر لیں گے تو پھر کوئی ڈبانے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ کل ہم 5 کروڑ کی تعداد میں تھے، آج 35 سے 40 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں، سامنا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح ایمانی نکل گئی۔ آپ اندازہ تو لگائیں، میرے سرکار کے دور میں 40 لوگ صحابی ہوئے، مگر بتائیے تو صحیح، حضرت عمر کے بعد جب اسلام لانے کے بعد کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھی ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان تھا۔ اللہ اکبر، اور جن قوموں کے پاس ایمان ہوتا ہے وہی قومیں ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، وہی قومیں ترقی یافتہ بنتی ہیں، انہی قوموں کے پاس تمدن آتا ہے، انہی قوموں کے پاس کلچر اور تہذیب و ثقافت آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب ہم 4 بجے نکلیں تو 4 بجے جب جو دوڑنے والا ہے کوئی اور نہیں ہوتا ہے، غیر مسلم کا بندہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں راستے میں جب بریلی شریف سے میرا جانا ہوتا ہے، بریلی شریف جانا ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہوں، کتنے بچے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے بچے، کوئی کوچنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کچھ لکھوانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی پریکٹیکل کے لیے جا رہا ہے، کوئی امتحان کے لیے جا رہا ہے۔ تو پھر قومیں کون سی ترقی کریں گی؟ وہ قومیں جو 17 سال ہو کر کے 17 سال کے ہوئے وہ سعودی چلے گئے، وہ قومیں ترقی یافتہ بن سکتی ہیں۔ 18 سال کے ہو گئے تو پھر صاحب کویت چلے گئے۔ بات کڑوی ہے مگر سچی ہے، برا مت مانیے گا میرے دوست یار، مجھے بتائیے تو صحیح۔ اور پھر جانے والوں کا عالم ہی کیا ہوتا ہے؟ میں درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو انزائٹی میں پہنچا دیتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ بندے کا وجود یہ سوچتا ہے کہ اب پھانسی لگا لوں، اب زہر کھا کے مر جاؤں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ ہم نے اپنی قوم کے اندر وہ چیزیں نہ رکھی جس سے باقاعدہ ہماری قوم کی تہذیب و تمدن اور ہماری قوم کے طریقے میں کوئی بدلاؤ آئے۔ کوئی بدلاؤ نہیں
نہیں آیا, اتنا بدلاؤ اور آیا تھا کہ پہلے کبھی گناہ کم کر رہے تھے, آج گناہ زیادہ کرنے لگے. خدا کے واسطے اب میں آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات جو ادھوری رہ گئی تھی, وہ آخری بات یہ میں کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ کا رب راضی ہو تو ماں کو آپ راضی کر لیجئے, باپ کو آپ راضی کر لیجئے. ماں اور باپ دونوں راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو پھر جہنم کی آگ بھی نہیں دلائی جائے گی بلکہ ڈائریکٹ حکم کر دیا جائے گا, فلاں محل کے اندر چلے جاؤ, جو چیزیں کھانے کا من کرے گا وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. اللہ اکبر. اے نوجوانوں, رات کے 12 بجے تک جاتے ہو تمہاری مرضی ہے, مگر جب ماں پوچھ دیا کرے تو بتا دیا کرو پیار سے, ورنہ ایک دن ایسا ہوگا جن سے تو چڑ رہا ہے, جن سے مصیبت اور خوف زدہ ہو رہا ہے, آج جن سے تو پریشان ہے, کل جب تو لوٹ کر کے آئے گا ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا, باپ کا بھی انتقال ہو گیا, دونوں کا انتقال ہو گیا ہوگا, تو 11 بجے بھی لوٹ کر کے آئے گا, اس بستر پر وہ لیٹنے والا نورانی چہرہ تجھے دکھائی نہیں دے گا, وہ لاٹھی جو پڑی تھی اس لاٹھی سے آواز آنے والی نہیں ہوگی, اے بیٹا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. کوئی دروازہ پیار میں کھولنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہی سوچتے رہ جاؤ گے اس بستر سے آواز آ جائے, یہ لاٹھی کسی بزرگ کے ہاتھ میں آ جائے, یہ جو جالے دکھ رہے ہیں میرے باپ ان جالوں سے کھیلا کرتے تھے, اللہ اکبر, یہ چیز لوٹ کر کے آ جائے, مگر نہیں آئے گی. میں نے شعر بہت پہلے ہی پڑھا تھا, وقت پر کافی ہے ایک قطرابی آب خوش ہنگام کا, جل گیا کھیت تو پھر برسا بھی اب کس کام کا. کتنے ایسے بیٹے ہیں جو مرنے کے بعد احساس کیا ہے, انہوں نے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی قیمت کو سمجھا ہے, اس کی قدر کو, ان کی قدر کو سمجھا ہے. یار ان کے رہتے ہوئے ہم 2 وقت ان کو روٹی نہیں دے سکتے ہیں, 2 تازہ روٹی نہیں دے سکتے ہیں, مگر اس قوم کا کیسا رویہ ہو چکا ہے. یہ منافقانہ چال اور منافقانہ رویہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی 2 روٹی ہم نے تازہ بنوا کر کے نہیں دی, ہم نے ان کے کہنے کا سامان نہیں دیا, ہم نے ان کے لیے کبھی سیب نہیں لے کر کے آئے. اندازہ تو یہ ہوتا ہے, بہت سی جگہ میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں کہ اگر بیٹا کوئی سامان لے کر کے آتا ہے پہلے ہی دکاندار کو متنبع کر دیتا ہے, بلیک پولیتھین میں چاہیے, کالی پولیتھین میں چاہیے, اور جب بندہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو یوں کر کے اپنی پیٹھ سے چھپا کر کے اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دیتا ہے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ظلم و ستم صرف ماں باپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کائنات کا کوئی بھی ذرہ تم کو بخشوا نہیں سکتا اگر تمہارے ماں باپ تم سے روٹ کر کے چلے گئے, اور اس وقت کیا عالم ہوگا, کوئی تمہیں تسلی دینے والا بھی نہیں ہے. آج تو بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ اندازہ تو لگائیں, بیوی کسی دوسرے کے ساتھ بھی جا سکتی ہے اور جاتی ہیں. اللہ اکبر. بیوی تمہارے وقت کا انتظار نہیں کرے گی, وہ 10 بجے آپ کو ٹائم دے گی, 10 بجے تک نہیں آئے کنجی لگا کر کے چادر اوڑھ کر کے لیٹ جائے گی. آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, ماں تڑپ جاتی ہے, باپ تڑپ جاتا ہے. اب میں نے تو کتنی بار ایسا دیکھا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہوئی ہے, میری والدہ کا کبھی شام کو فون آیا, کبھی صبح کو فون آیا, بیٹا طبیعت خراب ہے. اب بتائیے یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں, کس وجہ سے پتہ لگ گیا, کسی اور وجہ سے نہیں. ایسا نہیں کہ ان کے پاس جن ہیں, ایسا نہیں کہ ان کے پاس موکل ہیں, بلکہ ماں کی ممتا اور اس کی محبت کا درجہ یہ ہوا کرتا ہے. بیٹے کو ممبئی بھی تکلیف ہوتی ہے, ماں کو اپنے گھر کے اندر اس تکلیف کا احساس ہونے لگ جائے گا. جب تم اکیلے ہوگے جناب والا اور دروازے کے اندر انٹری کرو گے, داخلہ کرو گے, تو حال یہ ہوگا تم اپنے ماتھے کو پکڑ پکڑ کر کے پیٹے گے. کاش کہ اس بستر سے کوئی آواز آ جاتی ہے ایک مرتبہ, دوسرے بستر سے ایک آواز آ جاتی ہے, بیٹا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور دل کا زنگ ہٹاؤ اور محسوس کرو ہم کون سی ڈگر کو اختیار کر رہے ہیں. اگر آج بھی ہم ماں باپ کی عزت اور قدر و منزلت کو پہچان جائیں, کوئی ہمیں مٹانے والا نہیں ہے, کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہے. جناب والا یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی. ہمارے کلچر میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں. اگر چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہیں, مدارس کے اندر بتایا جاتا ہے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. جناب والا یہ سارے اصول اور سارے سلیقے کسی کالج میں نہیں سکھائی جاتے ہیں, یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتے ہیں. صاحب تم LLB کی ڈگری لے کر کے کبھی لکھنؤ رہو گے, کبھی دلی میں بھاگ جاؤ گے. یہاں بوڑھے ماں باپ ایک دوسرے کا سہارا دے دے کر کے بڑی مشکل کے بعد ایک روٹی پکا کرتی ہے. بیچارے ٹوٹی پھوٹی چٹنی اور ٹوٹے پھوٹے سالن سے وہ لگا کر کے کھاتے ہیں. ہم نے اس چیز کو کبھی محسوس
محسوس کیا دل سے محسوس کر لیجئے. اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کسی اور چیز پر منحصر نہیں ہے بلکہ ترقی تو صرف اس پر منحصر ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا لوح قلم تیرے ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.